بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس ہستی کا ذکر آج ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں وہ لاہور کے ایک بڑے مشہور اور معروف بزرگ حضرت میرا موج دریا بخاری سہروردی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ صمد دم صابر ولی، اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موج دا دریا کھولو رحمتی کلی۔ حضرت مختوم جہاں جہانیہ جہاں گشت کے خاندان میں ولایت اور شرافت نسل در نسل کئی پشتوں تک قائم رہی۔ سلسلہ سہروردی کو پھیلانے میں آپ کے خاندان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ حضرت میرا موج دریا بخاری مغلیہ دور کے جلیل القدر اولیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اصل نام میرا محمد شاہ تھا، لیکن طبیعت میں جلال ہونے کی وجہ سے جب کبھی جلال میں آ کر جس پر خوش ہوتے اس پر اللہ کی رحمت خاص ہو جاتی، بلکہ فضل باری دریا کی طرح امڑ آتا۔ چنانچہ اسی نسبت سے آپ کو موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کا خاندانی تعلق سادات اچ سے تھا، کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت مختوم الدین جہاں جہانیہ جہاں گشت سے ملتا تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صفی الدین تھا۔ آپ کے والد ولی کامل تھے۔ آپ کے خاندان میں ولایت و شرافت مورثی رہی۔ 940 ہجری بمطابق سن 1533 میں بمقام اچ شریف نصیر الدین ہمایوں کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد چونکہ ایک عالم دین اور بزرگ شخصیت تھے، اس لیے انہوں نے خود آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ آپ کی طبیعت میں اتباع شریعت اور اصول معرفت کا شوق پیدا کر دیا۔ آپ کو شوق حق میں جب دامن گیر ہوا تو آپ نے اپنے والد جو کہ آپ کے مرشد بھی تھے ان کی اجازت سے عبادت و ریاضت میں سارا دن مشغول رہتے۔ جب آپ حقیقت و معرفت میں پوری طرح کامل ہو گئے تو آپ کے والد نے خلق خلافت عطا فرمایا اور آپ کو فیض رسائی کی تلقین کی۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی بزرگی کا چرچا گرد و نواح میں ہو گیا، لیکن آپ کی بزرگی کی زیادہ شہرت اس وقت ہوئی جب اکبر بادشاہ کی حکومت میں آپ کی دعا سے چتوڑ کا قلعہ فتح ہوا۔ اپنے زمانے میں اکبر بادشاہ کو قلعہ چتوڑ کی مہم درپیش ہوئی۔ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خود اکبر بادشاہ بھی کیا لیکن نہ بن سکا کچھ بھی۔ نجومیوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ قلعے کی فتح کس شخص کے نام ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ سید بخاری حضرت محمد شاہ موج دریا رحمۃ اللہ علیہ جو اچ شریف میں رہتے ہیں، وہ آئیں تو قلعہ فتح ہو۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر نے آپ کو بلایا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ کی دعا سے قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر نے آپ کو جانے نہ دیا اور کہا کہ اس وطن میں جہاں مرضی رہیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ آپ نے لاہور رہنے کا فیصلہ کیا۔ اکبر بادشاہ نے 2 لاکھ روپے کی جاگیر بٹالہ میں آپ کو دی تاکہ گزر اوقات چلتا رہے۔ آپ نے لاہور میں جہاں آج آپ کا مزار ہے ایک خانقاہ تعمیر کی اور لوگوں میں علوم ظاہری اور باطنی کی تدریج کی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتباع سنت اور قرآن کا پابند بنایا جائے۔ آپ سے بے شمار خواہرات و کرامات کا اظہار ہوا۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ ایک بار بادشاہ اکبر کے امیروں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس قدر جاگیر عطا کی ایک سید فقیر کو، اگر یہ جاگیر بہت سے لوگوں کو تقسیم کی جاتی تو ایک خلق کثیر گزارا کرتی۔ اب ایک ہی شخص کو اتنی جاگیر ملے تو بہت سے خاندان اس سے محروم ہو جائیں گے۔ بادشاہ اکبر نے کہا کہ ان حضرت کو اوروں سے کیا نسبت، لیکن امیروں نے کہا کہ جب ہم خود
اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقین کریں گے۔ تو امیروں نے کہا کہ جو سید حسبی نسبی ہو وہ آگ میں نہیں جلتا، تو آپ آگ میں جائیں، اگر نہ جلے تو ہم معتقد ہو جائیں گے کہ آپ صاحب کرامت ہیں۔ حضرت نے قبول فرمایا اور قلعہ شاہی میں ایک بہت بڑا لوہے کا تنور گرم ہوا۔ جب آپ کے صاحبزادے سید شہاب الدین نے سنا کہ حضرت کے لیے قلعہ شاہی میں تنور گرم کیا گیا ہے، تو آپ بھی قلعہ کی طرف کے دروازہ قلعے کے سپاہیوں نے اندر نہ جانے دیا، تو آپ فوراً ایک شیر کی صورت میں آ گئے اور اسی صورت میں دربار قلعہ شاہی میں پہنچے اور اکبر کی طرف ایک تمانچہ اٹھایا۔ اکبر خوفزدہ ہو گیا اور موجزرہ بخاری سے پناہ مانگی۔ حضرت نے آواز دی، شہاب الدین، کیا تو نہرا ہو گیا ہے؟ ہم فقیروں کو ایسی گرمی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر آپ اصلی شکل میں واپس آ گئے اور عرض کی کہ آپ اس تنور میں جائیں، اول بندہ آپ کا فرزند اس تنور میں جاتا ہے۔ اگر مجھ کو آپ کی تاثیر ہو گئی تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود تنور میں جائیں۔ حضرت بابا موجزرہ بخاری نے کہا کہ تمہارا میرا جانا ضروری نہیں، ہمارا ادنا خادم بھی یہ کرامت دکھا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے خدمت گزار فرید کو، جو کہ باورچی اور وضو کرانے پر مامور تھا، اس کو ارشاد کیا کہ تنور میں جاؤ۔ شیخ فرید حکم ملتے ہی آگ میں کود گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر امیر بہت نادم ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی مانگی۔ حضرت نے 2 شادیاں کی، ایک کا نام بی بی کلاں تھا اور دوسری کا نام نورنگ بی بی تھا، جو کہ ایک مسلمان راجا کی بیٹی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور دوسری بیوی سے 1 بیٹا تھا۔ ولایت کا یہ درخشاں ستارہ 73 سال کی عمر میں اکبر بادشاہ کے دور میں بتاریخ 17 ربیع الاول سن 1013 میں وفات پا گئے۔ کیونکہ آپ اس وقت بٹالہ میں تھے، لیکن آپ کے بڑے صاحبزادہ آپ کو غسل و کفن دے کر لاہور آپ کے جائے مقام خانقاہ عالیہ میں لے کر آئے اور وہیں پر دفن کیا، جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ شہنشاہ اکبر نے آپ کی وفات سے پہلے آپ کا مزار تعمیر کروایا تھا، جو کہ نہایت شاندار تعمیر کا منہ کھولتا ثبوت ہے۔